جی ترکیب سمجھ آئی کسی کو؟ یس سر. جن جن کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. ابھی کوشش کی ہے. کسی سے تو نہیں غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جی باقی نے کوشش ہی نہیں کی. کوشش کی ہے. نہیں پہنچے. ایک پوائنٹ آیا تھا ذہن میں. اچھا اور جی نہیں پہنچے. ویسے روز لکھا جاتا ہے آج آپ نے بٹھا دیا میرے ہم نے نہیں بتایا سر, انہوں نے بتایا قاری صاحب. اچھا میں نے فرض کفایہ ادا ہو گیا. ہاں جی. اچھا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں للمتقین. ٹھیک ہے یہ پچھلی آیت کا لفظ ہے. آگے آیت کیا ہے؟ الذین بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یہ ہے. اچھا جی اللہ زینہ کیا ہے جی؟ اس میں آپ بولتے جائیں گے ساتھ ساتھ. یؤمنون فاعل مضارع پلس فاعل ہم جار فاعل ماجدون علی کے فعل. یہ ایک جملہ لیکن چونکہ آگے واو آ رہا لہٰذا اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ یقیمون فعل مضارع پلس فاعل فعل مضارع پلس فاعل ہم الصلاۃ مفعول به. مفعول به. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی اور مفعول آئے تو پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مفعول 5 قسم کے کیا ہوتے ہیں. اچھا فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے یہ پھر 2 جملہ بن گیا. ٹھیک ہے تو چونکہ 2 جملے ہو گئے تو پچھلا کیا ہوا؟ معطوف علیہ اور یہ معطوف علیہ. واو پھر عطف آ گیا. من کیا جی؟ حرف جر. جی کون بتائے گا؟ اسم الموصول ہے. ہاں ماں کیا ہے؟ اسم الموصول. اسم الموصول. مجرور کر دو اس پہ یہیں پہ نہیں سر. اس ماں کو. جی پہلے سر مجرور, پہلے تو مجرور ہی لکھوایا. جی مجرور ہو گیا. پہلے مجرور لکھوایا ہاں پھر متعلق کے فعل. مسئلہ کیا آیا تھا کل ہم زبانی کلام میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ متعلق بننا چاہیے پورا جملہ مما رزقناہم. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ رزقناہم تو جملہ فعلیہ متعلق نہیں بنتا. اب ایک بات یہ سمجھیں کہ بعض اوقات پورا جملہ اسمیہ ایک چھوٹی شے کا حصہ بن جاتا ہے, بعض اوقات پورا جملہ فعلیہ ایک چھوٹی شے کا حصہ بن جاتا ہے, اور بعض اوقات 3 جملے بھی مجرور ہو جاتے ہیں. تو پورے جملے کا بھی ایک اعراب بعض اوقات ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جو بات نوٹ کرنی تھی آپ, پورے جملے کا بھی اعراب بعض اوقات ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ پورے 3 جملوں کا پھر اعراب ایک بنے گا. لہٰذا اور دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی جب آپ دیکھیں کہ آگے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو فوراً وہاں پہ طے نہ کریں. ٹھیک ہے کہ کیا ہے, اس کو ہم ابھی یہاں مجرور نہیں کہتے بلکہ کیا کہیں گے؟ اسم الموصول. اس میں موصول. اس میں موصول 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ہیں اس میں موصول, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے, جیسے اللہ زینہ, اللہ زی, اللہ دی. ٹھیک ہے یہ صرف اس میں موصول ہے, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. جبکہ بعض اسماء موصولہ وہ ہیں جو کہ مشترک ہیں.
جو کہ اس میں موصول کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور کسی اور طور پہ بھی کام کرتے ہیں. یوں کہیں کہ یہ ذرا غریب ہے, ٹھیک ہے, یہ بیچارے اس میں موصول کی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور دوسری کمپنی میں بھی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے, تب ان کا گزارا چلتا ہے. تو یہ ماں بیچارہ جو ہے یہ بعض اوقات نفی کے لیے آتا ہے, بعض اوقات یہ استفہام کے لیے آتا ہے, اور بعض اوقات یہ اس میں موصول کے طور پہ آتا ہے جو. تو یہاں یہ کس طور پہ آیا, جو کے معنی میں, ٹھیک ہے, اس میں سے جو. اب جو کے ساتھ ہم نے کیا بات پڑھی تھی, آگے ایک جملہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو اس کے ساتھ مل جائے. تو یہ اس میں موصول ہے, تو یہ رزقنا کیا ہے جی, فعل ماضی پلس فاعل. فاعل کیا ہے اس میں, نحن, اور ہم کیا ہے, مفعول بہ. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کے کیا بنا, موصول کے بعد صلہ, ٹھیک ہے, اور یہ موصول اور صلہ کیا بنے, مجرور. تو اب یہ جار اور یہ مجرور مل کے کیا بنیں گے, متعلق, ٹھیک ہے. اور ينفقون کیا ہے, فعل مضارع پلس فاعل ہم. اب یہ متعلق کس کا ہوا, فعل کا. متعلق جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے, شروع میں بھی آ سکتا ہے, اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. متعلق کہیں بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ فعلیہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کے کیا بنا, عطف کے بعد ہے نا, معطوف. اور یہ کس پہ معطوف ہے, تو یہ ہو گیا معطوف علیہ. تو یہ سارے چونکہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تو یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف علیہ, یہ سارے مل کے کیا بنے گی, صلہ. اور یہ موصول, اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنے جی, بدل. کس کا بدل بنے, لہذا اس کو ادھر بھی مجرور نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, مبدل من, ٹھیک ہے. سر اس کو ویسے مجرور بھی کہہ سکتے ہیں جی. اب آپ دیکھیں کہ متقین کی حالت میں ہے, جر میں, جر. تو یہ سارا جملہ کس حالت میں ہے, جر میں, ٹھیک ہے. یہ تین جملے پورے مل کے جو ہیں وہ کیا بن رہے ہیں, مجرور ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بدل بن گیا, یعنی جو متقین ہیں, جو متقین ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, وہی وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں, اور وہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا. ابھی آگے چل رہا ہے معاملہ. ایک ترکیب اس کی اور بھی ہے, وہ ترکیب کیا ہے, لیکن وہ اس سے بہتر نہیں ہے, کہ آپ بار بار یہاں پہ جو ہے وہ اللہ زینہ کو محذوف مان لیں, ٹھیک ہے, بار بار اس کو اللہ زینہ کو محذوف مانتے جائیں. لیکن یہ اس سے بہتر ہے جس میں سارا جملہ جڑ گیا. ابھی ایک آیت اور آگے ہے, وہ بھی اس جملے کا حصہ ہے, جو ابھی ہم اگلی آیت پڑھیں گے وہ بھی اس جملے کا حصہ ہے. تو یہ چار آیات مل کے ایک جملہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی, چار آیات مل کے ایک ہی جملہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک جملہ ہے جس میں ایک مبتدا ہے ذالک الکتاب, اس کی دو خبریں آئیں لا ریب فی اور فی ھدی للمتقین. اس دوسری خبر میں ایک لفظ آیا جس کا پورا بدل آگے دو آیات آ رہی ہے, متقین کا بدل دو آیات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی خبر کا حصہ ہے, ہاں اسی خبر کا حصہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ ہم دیکھتے ہیں جو عربی کے لحاظ سے کچھ پہلو ہیں. ایک تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ متقین وہ ہیں جو کہ یؤمنون بالغیب, یہ نہیں کہا گیا کہ آمنوا بالغیب, ٹھیک ہے. حالانکہ آمنوا بھی کہا گیا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں یؤمنون کہا گیا. کیوں, ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیب پہ ان کا ایمان بھی ٹیمپریری ہے, بلکہ لاتے بھی ہیں اور آگے مستقل یہ لائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یقیمون میں بھی یہی چیز ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور قائم کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں اس میں آ گئی, اقام الصلاۃ کہا بلکہ وہ یقیم الصلاۃ کہا. اور اسی طرح ينفقون میں بھی یہ ہمارے دیے میں سے کوئی ایک آدھ بار خرچ نہیں کرتے, یا انہوں نے ایک آدھ بار خرچ نہیں کیا, بلکہ یہ خرچ کرتے بھی ہیں اور خرچ کرتے بھی رہیں گے, ٹھیک ہے. تو
مضارع میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حال اور مستقبل کے 2 معنی ہیں، اور حال وہ شے ہے جو کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو ماضی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ یہ سمجھیں کہ کلمہ مفہوم اس میں آ گیا، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کیوں کہا گیا، جبکہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا. نارمل انداز یہ تھا کہ وَيُنفِقُونَ مما رزقناہم، ٹھیک ہے. تو جو شے اہم ہے اس کو پہلے لایا گیا، ٹھیک ہے. انفاق کرنا سیکنڈری ہے، انفاق کس میں سے کیا جا رہا ہے یہ پرائمری ہے. تو لہذا واضح کر دیا گیا کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسی میں سے ایک حصہ وہ خرچ کرتے ہیں. لہٰذا یہ خرچ کرنا اس معنی میں کوئی بڑا احسان نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیا تو وہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے کچھ، پھر آگے کہتا ہے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے انسان کی طرف سے یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہی سب کچھ عطا کیا ہے. اچھا یہاں آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے ہم مانیں کہ اللہ نے عطا کیا، ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے. انسان تو کہتا ہے نا میں نے محنت کی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ڈگریز لی ہیں، یہ کیا ہے، کاروبار چمکایا ہے، اپنا دماغ استعمال کیا ہے. تو پھر یہ اس کے اوپر اس کا اپنا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یا وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنے مال میں سے نہیں کر رہا. دیکھیں یہ مال اللہ کا ہے. کیسے؟ اگر ہمارا یہ مال ہے، ہم اس کے مالک ہیں، تو پھر ہمیں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے جتنی عمر چاہیں اس کو یوز کر سکیں، جتنی عمر چاہیں یوٹیلائز کر سکیں. کسی کے پاس کروڑوں روپے ابھی موت آ جاتی ہے تو یہ مال اس کا تو پھر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے حقیقی مالک کوئی اور تھا اور اس کے پاس یہ امانت رکھا ہوا تھا، اس کی امانت کا وقت ختم ہو گیا، امانت اس سے لے لی گئی، کسی اور کو دے دی گئی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کروڑوں روپے آپ کسی کو امانت کے طور پہ رکھ دیں اور ایک لمبا عرصہ اس کے پاس رہ دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ شخص یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ پتہ نہیں شاید مال میرا ہی ہے، یا اس نے یہ مجھے امانت کے طور پہ دیا تھا تو شاید یہ مجھے ہی دے دیا، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ وہ شاید اس کو اپنا مال سمجھنا شروع کر دے، لیکن اچانک فوراً سے آپ اوپر اس کو آگے کہیں گے جی میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا تھا، یہ مجھے واپس کر دو، اور وہ آپ مال لے کے کسی کے اور کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ تو خالی ہو گیا. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر خرچ انسان کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، نہیں کرے گا تو یہ گمان نہ رکھے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا تو میں ہی یوز کروں گا، ٹھیک ہے. کسی بھی لمحے کسی بھی ذریعے سے مال اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی ہاں جی بدل وہ شے ہے جو کہ پیچھے سے اس کے پیچھے کوئی چیز آئے اس کا الٹرنیٹ ہو، ٹھیک ہے. پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بدل وہ شے ہے جو کہ کسی کا الٹرنیٹ ہوتا ہے. تو جو متقین ہیں وہی کون لوگ ہیں؟ وہی جو کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں وہی کون ہے؟ متقین ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں وہی کون ہے؟ متقین ہے. اور جو اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں وہی کون ہے؟ متقین ہے. تو اس کو بدل کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بعد کوئی چیز آئے اور وہ اسی کا ہی ایک اور انٹروڈکشن ہو، ٹھیک ہے. ہاں یا جیسے موصوف صفت ہوتا ہے نا ویسے ہی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان متقین کی یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ بھی دیکھیں نا جرم ہے اور یہ بھی جرم ہے، تو آپ اس کو اس کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی کون؟ یہ سارا جملہ بدل ہے. مبتدا دیکھیں نا یہ جملہ ایک ہے، صرف ذالک الکتاب مبتدا تھا، ذالک الکتاب مبتدا تھا، لا ریب فیہ اس کی ایک خبر تھی، اور ھدی للمتقین دوسری خبر تھی. اسی خبر کا یہ حصہ ہے للمتقین. نہیں یہ خبر کے جو متعلق شے تھی. للمتقین کیا تھا؟ متعلق خبر. متعلق کس کی خبر تھا؟ یہ ہدن کے. تو اس متقین کے ہی بدل آیا ہے، یعنی متعلق خبر آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. جی جی پہلے ٹائم کیا ہوتا ہے کی تھی ترکیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی اس میں جو متقین ہے اس کو آپ نے اسم الفاعل کے طور پہ لکھوایا ہوا ہے. ہاں جی. اب وہ اسم الفاعل کاٹ نہیں اسم الفاعل تو ہم نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے. اسم الفاعل ہے
کوئی کام کرنے والا، ڈرنے والا. ترکیب میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اسم کی کون سی قسم ہے، ترکیب میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ جملے میں کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جملے میں یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر کا متعلق. خبر یہ ہے کہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، دینے والی ہے. ہدایت کس کو دینے والی ہے؟ یہ کیا ہے؟ للمتقین، متقین کو. تو یہ خبر کا متعلق ہو گیا نا. کا